علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو ابھی اس ایک جھٹکے کا بھی، ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تمہاری پیدائش کے وقت اسے ہوئی تھی۔ ہم اپنے والدین کا کس طریقے سے ان کے ساتھ نیک سلوک کر سکتے ہیں، کیسے ان کا حق ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا اور ہمارے والدین کا جو تعلق ہوتا ہے، جو ہمارا ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، کسی کا قتل ہم پہ جائز نہیں ہے۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی سن رشد کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ساری باتیں، یتیم کا مال نہیں کھانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، انصاف سے کام لینا ہے، ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ہے جتنا اس کے امکان میں ہے، کسی پر اس کی ہمت سے بڑھ کر اس پہ کوئی مجبوری یا کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور جب بات کو ہو انصاف کی بات کو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہی بات ہے کہ کسی کی فیورزم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی صحیح کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں صحیح بھی کام کر رہا، اسپیشلی آپ کے قرآن پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں گے، یا آپ اپنے فیملی میں نظر دوڑا لیں کہ جن نے جو دین کے قریب آئی ہوں، یا جو لڑکیاں قرآن پڑھنے لگ گئی ہوں، تو یہی ان کا ہوتا ہے، جو رسپانس ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی عمر ہے دین پڑھنے کی، بہت ٹائم پڑا ہے۔ اور یہی بات ہے نا کہ جب ہم دنیا میں کوئی بیفور ایج یا ارلی ایج میں ہمارے بچے چھوٹی عمر میں کوئی دنیا کی کوئی بڑی ڈگری لے لیتے ہیں، یا دنیا کی کوئی کامیابی لے لیتے ہیں، یا کوئی بزنس اچھا بزنس چھوٹی عمر میں سیٹ کر لیتے ہیں، تو ہم بڑے فخر سے ہر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو 20 سال کی عمر میں میرے بیٹے نے یہ بزنس سیٹ کر لیا، یا دیکھو 22 سال کی عمر میں میرے بیٹے نے یہ پی ایچ ڈی کر لی، یہ ڈگری لے لی۔ ہم اس طریقے سے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، دین پڑھنے کی بات آتی ہے، تو جب ہم سے فار ایگزامپل ہم نے فجر کے وقت ہی اٹھانا ہو اپنے بچوں کو کہ فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھو یا قرآن پڑھو یا اپنا وقت قرآن کو دو، تو رسپانس یہ ہوتا ہے ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم فخر سے بتاتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں کوئی چیز کم ہو تو ہم اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہیں، دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، اور معاشرہ یہی کہتا ہے کہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے ان پر، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے۔ اور اللہ کے عہدوں کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان فطری طور پر اس وقت آپ بن جاتا ہے جس وقت ایک شخص خدا کی زمین پر ایک انسانی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ عہد ہے، ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اس پر ہمارے رشتہ داروں کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے ہمسایوں کا بھی ہم پر حق ہے، ہمارے عزیز و اقارب کا بھی ہم پر حق ہے، مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائیوں کا بھی ہم پر حق ہے، بہت سارے حقوق ہیں جس کو، اور ایک جو کنیکشن ہے ہمارا، ہمیں ان سب کا احساس رکھنا ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے از اے سوشل اینیمل، کہ وہ اکیلا تو انسان رہ نہیں سکتا، کسی نے، ہم ایک سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے، ہمیں ہر کسی کے اگر حقوق، اگر ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق انسانوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، تو پھر ہی معاشرہ جو ہے وہ صحیح ڈگر پر چل سکتا ہے۔
اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر ہی اپنے طریقے سے انسانوں کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیں تو ہم میں جھول آ جائے گا. کبھی ہم کسی طرف زیادہ ہو جائیں گے، کسی طرف ہم کم ہو جائیں گے. کسی کو وہ حقوق دے دیں گے جن کی انہیں وہ ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں سے وہ حقوق ہم چھوڑ دیں گے یا نہ دے سکیں گے جن کو دینے چاہیے. اور آج کل جو ایک بہت اچھی تو نہیں میں کہوں گی، ایک بہت زیادہ ہماری یوتھ میں جو چیز بہت پریویل کر گئی ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از نتھنگ، مذہب کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو ہیومینٹی ہے، آپ کو بس انسانیت ہونی چاہیے. اصل مذہب اور کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف انسانیت ہے. انسانیت تو ہے مذہب، لیکن انسانیت کا ہم نے احساس کس طریقے سے کرنا ہے، کیا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کیا اس کے احکامات ہیں، کہاں پر ہم نے کس حد تک جانا ہے، کس رشتے کو کس حد تک نبھانا ہے، کس تعلق کو کس حد تک لے کے جانا ہے، یہ سارے رولز ہمیں قرآن دیتا ہے. ہم ویسے نہیں اپنی مرضی سے انسانیت کی خدمت کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں پہ کون سے حقوق پورے کرنے ہیں، کہاں پہ کتنی نبھانی ہے. اور معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سائڈ پہ کر دیا اور دنیا نبھانی شروع کر دی، کہ ہاں دنیا کو اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے نبھانا شروع کر دیا. اور دوسروں کے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں گندا کر دیں گے. یہ وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ سکو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ مان لیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر ایک روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی ہے. پہلے بنی اسرائیل کی کتاب جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی اس کا ذکر کیا کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ آخرت پہ یقین کر سکیں. فوراً بعد اللہ نے قرآن کا کہہ دیا. اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سی نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ نشانیاں کیا؟ آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کے بالکل پردہ کشائی کر دینے والی ہو اور جس کے ظاہر ہونے کے بعد امتحان اور آزمائش کا کوئی سوال باقی نہ رہ جائے. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ تھے وہ یہی کہتے تھے نا، کوئی نشانی لے کر آؤ سے ہم دیکھ سکیں. ٹھیک ہے عذاب آ جائے گا، لاؤ پھر عذاب، دیکھ لیتے ہیں تمہارے رب کا عذاب کیسا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے یہ نہ کرو کہ وہ اسی میں دیر کر دیں اور اتنی دیر ہو جائے کہ تب ان کا ایمان لانا ہی کوئی فائدہ نہ دے ان کو. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کہ ہر شخص خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ایک کے عمل کا ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ الانعام کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس آیت میں جو انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنے ہی عمل کا ذمہ دار ہوگا اور کسی دوسرے کے عمل کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جائے گی۔ ہر کوئی اپنے ہی اعمال جو کچھ اس نے کیا ہوگا، ہم یہ جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں کی وجہ سے ہم نے یہ کر لیا، یا فلاں کی وجہ سے ہم دنیا میں تو کسی سے امپریس ہو کے ہم اس طرح کا ہونا چاہتے ہیں، اور یوزلی ہم جو دین کے راستے پر ہوتے ہیں اس سے اپوزٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے طریقے پر ہی چلنا ہے۔ لیکن قیامت والے دن کوئی بھی ہماری فیور کے لیے نہیں آئے گا، کوئی بھی ہمارے اعمال کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ جو ہم نے غلط کام کیا ہے اس کی پوچھ ہم ہی سے ہوگی کہ ہاں ہم نے وہ غلط کام کیا سوچ کر کیا، جبکہ ٹھیک کام کرنے کی بھی آپشن ہمارے پاس موجود تھی۔ جو وقت ہم نے گزارا، ہم اس کو جو بھی ٹائم ہم اس کو ریلیکس کرنے کا، فار ایگزامپل ٹائم ہے، جب ریلیکس کرنے کے لیے آپ اس کو میوزک سن کے بھی وہ ٹائم اپنا ریلیکس کر کے گزار سکتے ہیں، اور وہی ٹائم جو ہے آپ گھر کا کوئی کام کر کے بھی گزار سکتے ہیں۔ اسی میں آپ اپنا گھر کا کوئی کام کر لیں گے تو آپ کا وہ گھر کا کام بھی نمٹ جائے گا، اور وہ ٹائم کا آپ کے پاس دو آپشنس ہیں، آپ وہ ریلیکس کر کے سو کے بھی وہ ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم آپ دین سیکھنے میں بھی گزار سکتے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہے آپ دنیا کمانے کے لیے بھی گزار سکتے ہیں، وہ ٹائم آپ دین کمانے کے لیے بھی گزار سکتے ہیں، کوئی نیکی کر کے بھی، دوسروں کی خدمت کر کے بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے اپنے پر ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، اور قیامت والے دن آپ کو آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے باپ دادا کس مذہب پر تھے، آپ کے باپ دادا کا کیا طریقہ تھا، اور آپ کے باقی رشتہ داروں کا کیا طریقہ تھا، کہ ہم اپنی سوسائٹی کے پریشر میں آ کے، اپنے رشتہ داروں کے پریشر میں آ کے ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے بھی ہیں تو ہم نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ لیکن یہ کہ وہاں پر ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے ڈر سے تم نے کام کیا، چلو کوئی بات نہیں، یا دنیا کے ڈر سے تم نے کوئی کام چھوڑ دیا، چلو کوئی بات نہیں، چلو اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام کر لیا، چلو کوئی بات نہیں، نہیں نہیں، وہاں پہ ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ الاعراف، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف سے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت کرو۔ لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔
کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، بس یہ ضرور ہو کر رہنا